قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست۔ پوچھا گیا قالوا فما لنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، قربانی کے جانور کی کھال میں جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تمہیں ایک نیکی دیتا۔ میرا خیال ہے دنیا میں نہ آسمان کے ستارے گنے جا سکتے ہیں، نہ درختوں کے پتے گنے جا سکتے ہیں، نہ ریت کے ذرے گنے جا سکتے ہیں، نہ پانی کی لہریں اور موجیں اور قطرے گنے جا سکتے ہیں، بے عینی اسی طرح جانور کی کھال کے بال بھی کوئی نہیں گن سکتا۔ آپ کے بھی بال نائی اتار تو دیتا ہے لیکن گن نہیں سکتا کتنے ہیں۔ بے شک جس بندے کے سر کے آدھے بال ہوں آدھے نہ ہوں اس کے بھی بال نائی نہیں گن سکتا کتنے ہیں، تو جانور کے کیسے گنے جائیں؟ آگے سنیے، پھر صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ، زور سے زور سے، بعض جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر اون ہوتی ہے، کھال نہیں ہوتی، یا کھال کے اوپر اون ہوتی ہے، بال نہیں ہوتے۔ ایسے جانور ہوتے ہیں نا، دمبا ہے، مینڈھا ہے جسے لیلا بھی کہتے ہو، دمبی کی بھی بکری قربانی جائز ہے، لیلی کی بھی قربانی جائز ہے، لیکن اس کی عمر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں گھبراتے ہو؟ اگر اس کے اوپر اون ہے تو اون کے بھی ایک ایک بال کے برابر میں اللہ نیکی دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 دن، آج کا دن، کل کا دن، پرسوں کا دن، فرمایا ان 3 دنوں میں جانور کا خون بہانے سے زیادہ اللہ کو کوئی نیکی محبوب نہیں، سب سے بڑی نیکی یہ محبوب۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کا خون زمین پہ گرتا نہیں، اللہ کے دربار میں پہلے پہنچ جاتا ہے اور اللہ اسے قبول فرما لیتے۔ توجہ دیجیے گا میری اس بات کی طرف، زمین پر قربانی کے جانور کا خون گرتا نہیں، اللہ کے ہاں پہلے پہنچ جاتا ہے اور اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ارشاد فرمایا اس کے سینگ، اس کا ناک، اس کا منہ، اس کے پائے، یہ بھی اللہ کے ہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اس قربانی کے جانور کو قیامت والے دن اللہ پاک وہی سینگ لگائے گا جو اللہ کے ہاں پہنچے تھے، وہی ناک منہ لگائے گا جو اللہ کے ہاں پہنچا، وہی پائے لگائے گا، اگرچہ آپ کھا گئے لیکن اللہ کے ہاں تو پہنچ گئے، وہی پائے لگا کر جب تم پل صراط کو پار کرنے لگو گے تو بڑی مشکل ہوگی، اسی جانور کو اللہ پاک تمہارے لیے سواری بنا کر تمہیں سوار کر کے پل صراط کو پار کرا دے گا۔ بڑی عجیب حدیث ہے۔ اب یہ ساری چیزیں میں بعد میں کور کروں گا، ہو سکتا ہے 5-4 منٹ تھوڑے لیٹ بھی ہو جائیں سمجھانے میں۔ قربانی کیا ہے؟ بعض لوگ بڑی انجانی میں یا لا علمی میں کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ یہ حکم نہیں ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آئی تھی۔ حکم اور ہوتا ہے، ڈو اٹ، کرو کرو، وہ حکم ہے۔ اس مہینے کی 8 تاریخ کو رات کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں۔ توجہ دیجیے گا، صبح اٹھے، اس خواب پر غور کیا تو خیال آیا کہ اللہ مجھ سے کو قربانی مانگ رہا ہے،
تو ابراہیم علیہ السلام نے 100 اونٹوں کی صبح اٹھ کر قربانی دے دی. کتنے اونٹوں کی؟ 100 اونٹوں کی. دوسری رات آئی 9 ذی الحج کی، تو 9 کو پھر رات کو ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا، میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. صبح اٹھے پھر 100 اونٹوں کی قربانی دی کہ اللہ مجھ سے کو قربانی مانگ رہا ہے. 10 ذی الحج آئی جو ابھی رات گزری، پھر خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں. یہ خواب ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ زور سے بولو. کیا ہے؟ خواب ہے. کیا ہے؟ خواب ہے. کیا ہے؟ خواب ہے. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کہو بے شک نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی بات بھی سچی ہوتی ہے. جو سچا نبی ہوتا ہے اس کا کام بھی سچا ہوتا ہے. جو نبی سچا ہوتا ہے اس کا قول بھی سچا ہوتا ہے، اس کا بول بھی سچا ہوتا ہے، اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے. لیکن بول میں، قول میں، عمل میں، خواب میں اللہ کے نبی نے ایک فرق بتایا ہے. فرمایا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے.